خبر ہے نورائی میں مجھے مقصد آیا تھا پانچ والد جو پیغام عام کرے. مجھے مقصد آیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی سنت تے ہلوں اسی آقا جو پیغام ڈیوں مجھے میں عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پیچھے آدمی نہیں آ رہے وہ لے کے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم قائل ہیں اس لیے کہ ہم محنت نہیں کرتے اس لیے کہ ہم اپنا آواز نہیں بلند کرتے. آپ نے نہیں دیکھا کہ کئی مشائخ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے فوٹو کھچانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انہوں نے رجوع کیا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنا آواز جسے غیر کی آواز دور پہنچ رہی ہے ہماری آواز بھی پہنچنی چاہیے. تو آپ محنت کریں خالی گھر بیٹھے تو کام تو نہیں ہوگا نا. وہ بسترے اٹھائے دروازے پہ چلے گئے اور وہ بسترے اٹھائے ان کو دھکے دے کے نکالا گیا پھر بھی وہ تو واپس آئے اور انہوں نے اپنی عزت نفس کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بات کو منوا کے چھوڑیں گے. اگر آپ بھی کوشش کریں ابھی بھی پیر صاحب نے سچ کہا کہ ہم اتنے ہیں میں تو وہ الفاظ سائیں کے نہیں دوہرا تھا لیکن بہت سائیں خالد سلطان نے جو کہا کہ ہم سنی اتنے ہیں. ہمارے دوست سرورت اعجاز نے کہا کہ ہم اتنے ہیں لیکن اتنے ہونے کے ساتھ ہمیں غیوری ہونی چاہیے. تمہیں معلوم تھا کہ مصطفیٰ کے پاس 360 بندے تھے کتنے تھے اور ان کے پاس تلواریں نہیں تھی ان کے پاس تلواریں نہیں تھی. مصطفیٰ نے پوچھا کہ تمہارے تماچا موسیٰ بڑھا گیا تھا آپ کے کیونکہ محبوب نے تو ایسا دلوں میں زنجیر محبت کی ڈالی کہ باپ سے بیٹا چھین لیا اور بھائی سے بھائی ٹوٹ گیا اور بیٹا مصطفیٰ کے قدموں میں گرا. باپ غصہ کر رہا تھا اور باپ مصطفیٰ کا ہو گیا اور بیٹا ناراض تھا. جیسے صدیق اکبر آ گیا بیٹا ناراض تھا اور باپ بھی ناراض تھا. کتنی اذیت تھی یہ کہ صدیق مصطفیٰ کے قدم میں اور باپ بھی ناراض بیٹے بھی ناراض وہ کہ یہ ظلم کر رہے ہو. ایسے کئی تو مصطفیٰ نے اطمینان کام کے لیے پیغام کے لیے مدینے کو چنا مدینے پاک کو چنا. اس کے میرے بعد ہم نے علامہ ادریس وہاں جو مشہور عالم مقرر ایسا جو دوست انہیں کے تقریباً نیا زحمت نیا تشریف فرماتے ہو آئے ہم گھڑوں وقت نہ اٹھائیں فرض لگے تو کہ آؤں تھوڑو گل ہے جو ابھی مجھے مہمان ہے وہ آؤں تھوڑو گل ہے نہ تو یہ رہتی ہو آدم مجھے مہمان میرے مہمان جو عالم حضرات آئے ہیں مقرر حضرات آئے ہیں وہ بات کریں. میں ہمیشہ آپ سے مخاطب رہتا ہوں اور باتیں کرتا رہا. کل شیء جدید لذیذ تر تر تازہ صاف. اس نے کہا کہ نئی چیز کا نیا مزہ ہے. نئی چیز کا میں پرانا ہو چکا ہوں آپ کو سنا تو چاہتا ہوں کہ کوشش کروں کہ نئے میں مقرر حضرات بلاؤں اور آپ خوش ہو جائیں کیونکہ میں بوڑھا بھی ہو چکا اور پرانا بھی ہو چکا. میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ نے ہر ایک کے دل میں ایسی زنجیر ڈالی بیٹا چھن گیا باپ سے. بیٹا باپ سے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا باپ روتا رہا ماں روتی رہی بیٹا چلا گیا بیٹی چلی گئی. مصطفیٰ نے جب مدینے میں مسکن بنایا تو کافروں سے برداشت نہ ہوا کہ وہاں چرچا بڑھ رہا ہے. کیا وہاں چرچا ماشاءاللہ جتنے نیچے اسٹیج بھی اتنی آواز تو دے نا وہ سائن تو پہلے ہی شکایت کر رہا سائن کہہ رہا تھا کہ آپ کی اسٹیج بڑی جیسے گاجری تو ہے تو نیچے والوں کی شکایت اگر ہمارے مہمان لے جائیں یار ایسا نہیں کرو خدا رہا آواز بلند کرو نا آواز بلند کرو. صاحب جو ہے نا جیے رات کیا کہا
جب جب رات رو پڑے بھیگ جائے شبنم آ جائے اور آنکھیں پر نم سے پھر نیند میں ڈوبنے لگے. نے کہا کہ عشق والے جب رات بھیگتی ہے تو وہ اور اپنی محبت کو بڑھاتے ہیں. جیے بھیجے رات تین تانے بند کے اوری بی نہ بات جے کاسا جتن جی. تمہیں سب اشاعت بیٹھا ہو تمہیں سب فقیر بیٹھا ہو تمہیں میں کیا فقیرن سے محبت کرنے والا ہے. ہن عرص میں جے آیا یقیناً سنی آیا ہوتا کو آئے ہوندو اسانجی کو ٹیپ بیپ کرنے چوری بوری کرنے تو وہ تو ہوندو آئے نہ تھے کوئی چوری کے لیے آ گیا ہوگا کہ فقیروں کے موبائل اور جوتے چرا لیں. کیا ملے گا تمہیں؟ جوتے ہی تو ملیں گے. جوتے چرانے کے لیے آتے شرم ہونی چاہیے. یا ہماری باتوں کو چرانے آتے ہو کہ پھر ادھر سنائیں گے سناؤ. لیکن اکثر تو اشاعتوں کی ہے نا. اشاعتوں کو نیند نہیں آئے. اشاعت تھکتے نہیں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ 4 گھنٹے سے بیٹھے ہیں. میں نے کہا سب گھوم رہے ہیں میں تو بیٹھا ہوں. میری ٹانگیں بھی سوج بھی گئی ہیں اور سو بھی گئی ہیں. لیکن کام کیا کروں اٹھوں بیٹھوں ایک پیر کے لیے اچھا تو نہیں لگتا نا. اسی حالت میں بھی نبھانے کی کوشش کرتا ہوں ان آداب کی جو ہمیں دیے گئے. ہمیں آداب سکھائے گئے کہ ایسا اٹھنا ایسا بیٹھنا زندگی یوں گزارنا. اس لیے میں وہاں کے بدایا تھا کہ مکلی میں بیٹھا تو مجھ ٹھٹو نہ رسوا. میں ٹھٹے میں رہتا ہوں. میں نے ٹھٹا نہیں دیکھا ہے بندہ. میں روڈ سے گزرتا ہوں. میں نے مکلی نہیں دیکھی ہے. اسی لیے کہ پابندیوں میں رہتا ہوں. سکھر سے نہیں ہے سکھر بٹائی سے ہو جیسا نے کہا سکھر سٹھا اچھے وہ دن تھے جو میں جیل میں تھا قید میں تھا. اچھے وہ دن تھے جو مجھے قید میں رکھا گیا. کسی نے کہا کہ اچھے دن وہ تھے کہ مجھے آزاد چھوڑا گیا. اسی نے کہا کہ اچھے دن وہ تھے جب مجھے پابند بنایا گیا. کہ یوں چلنا اسی راستے سے چلنا اہدنا الصراط المستقیم. یہ راستہ دو. کوئی راستہ نہیں. میرے بابو کے بغیر کوئی راستہ نہیں. اس کے راستے سکھر سے ہی ہے. یہ گھاریا بند میں وہ دن بہت ہی اچھے تھے جو میں نے استاد کے والدین کے مرشد کی پابندی میں گزارے. شریعت کی پابندی میں گزارے. وہ دن سب سے اچھے تھے. جب سے رسا نکلا تو بازار بن گیا. اور ایک کتے کا رسا جب نکلا جب کتے پہ پٹا پڑا تھا نا تجھ سے در سے سر سچ سے ہو مجھ کو نسبت. وہ کتا جس کے گلے میں پٹا پڑا تھا وہ کوئی اس کو بندوق نہیں مارتا. کوئی اس کو نہیں مارتا. یہ کسی مالک کا جب رسا کتے کا نکلا تو بازاری بن گیا. اور ان کو کہا کہ اس کو گولی لگا دو. اور تم نے دیکھا ہوگا سکھر سٹھا جواب دے جواب دے خدا کی واسطے جو سٹھا سکھر سے ہی نہیں ہے. سٹھا ہوئے نہیں ہوا لیکن ماروی چاہے وہ تب عمر دے گھاریا بند میں بسائی مورد پڑا متھے مار گمی ہے. باجھائی دے وصال لے تیس توار ہوتی ہیں جی نیر موجودی. آگے اسی کے زنجیر نے میرے عشق کو اور جلا بخش دی. جس زنجیر میں جکڑا ہوا تھا اسی نے میری محبت کو جلا دی. اسی نے میری محبت کو پروان چڑھایا. جب کھلا تھا جب تک بھگے نہ تھے. جب تک بھگے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بھگے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا.
تم نے خرید کر انمول کر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر یہ دلی نے چھوڑ بجھا دیا، یہ دلی نے چھوڑ بجھا دیا، میں او کیا نبدیا یاریا سر مت کٹایا سر کی میں نتی شمس دی کھل تک کی میں میں ندلی پر کی میں کچھ عشق باج وپاریا چے دل کی تکی پوتار میں تم پانی نبار میں نیجے ناؤ نار میں اڑا دے تمیڑو پار اڑا دے کسی نے کہا کہ جب تو تیر جائے گا تو کشتی پار، اس نے کہا نہیں ڈوب جاؤ، اب پہلے عمیق میں ڈوب جاؤ، جو ڈوبے گا اس کو موتی ملے گا، سر لہو دی دوڑ بڑی جت یار ہیرے دی کھان، سر دیتے جے یار ملے تب سودا سستا جان، سر نے جے یار ملے تب سودو سستو جان، اے دلی نے چھوڑ مجھا لیا، یہ ہو کیا نبدیا یاریا سر مت کٹایا سر کی میں لتی شمس دی کر تر کی میں ایویں ندلی پر کی میں کچھ عشق باج وپاریا وہ خدا دے لال چھڑ لایا حسین یاریا جتے عشق دا رنگ آ لگے اتنے خون دا دریا بگے صادق پہ دے ون سے لگے نہیں کر نجس مرتاریا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ نے ایسی محبت کی، ایسی ڈوری ڈالی کہ بیٹے چھن گئے باپو سے اور ابے روتی رہی، اماں روتی رہی، ہاں کبھی کسی کا بیٹا روتا رہا، کسی کا چچا روتا رہا، اور سب نے کہہ دیا کہ ہمارا تو ایک ہی رشتہ، ہمارا مکہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، ابو چھوڑ دیا، امی چھوڑ دی، صدیق اکبر نے بیٹا جوان چھوڑ دی، کیمرہ پکڑ کے رکھو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑا میرا تو رشتہ ایک ہی، جہاں محبوب جائے گا، جہاں محبوب جائے گا میں وہاں جاؤں گا، نیند آئے گا آپ کو؟ میں بوڑھا ہوں، بیمار بھی ہوں، والا بیمار ہوں، اور متصل بھی ہوں آپ کا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میری تو ذمہ داری ہے نا، میرے مہمان بیٹے کہاں جاؤں، میں بھی نازوں کا پلا اور میں بازاروں میں نہیں جاؤں۔ میں آپ کو کہوں کہ میرا نورائی، مجھے نورائی گوشت ڈنڈڑوا، میرا نورائی گاؤں چھوٹا سا گاؤں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، میں اپنے والد کے اس میں بیٹھا ہوں، وہ چھوٹا سا گاؤں، میں مکری میں دیر سے آیا تو یہاں بلایا گیا کام کرنا، آ گیا، نورائی کو بھی نبھاتا ہوں، اسی کو بھی نبھاتا ہوں، اور میں ایک جلسہ وہاں کرتا ہوں، ایک جلسہ یہاں کرتا ہوں، لیکن میں 6 برس کا تھا، کتنا 6 برس کا، میرے والد نے مجھے کہا کہ نورائی کے گاؤں میں دکان تھے 3، کتنے 3، وہ بھی چھوٹے دکان پر چون کے اور چائے کی ایک ہوٹل، اس کا نام بہراڑی کے حساب سے رکھا گیا، بازار کی بہراڑی کے بازار رکھا گیا، اور سنو پڑھو سندھی سمجھے گا نا، سندھی سمجھے گا نا، اردو والے بھی سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کا نام ہوئے نورائی میں اس کا بازار کہتے تھے، 3 دکان اور ایک چائے کی ایسا جھوپے لگے، اور رات کو شام کو اڑوس پڑوس کے آدمی آ کے بیٹھتے، چھپ لگاتے، دنیا داری کی باتیں کرتے، میں اپنے حضور والد کی قدموں میں بیٹھا تھا،
قدموں میں نہیں میں مبالغہ کر رہا ہوں، آیا تھا بیٹا بن کے کہ باپ شفقت سے مجھے خرچی دے گا، پیسہ دے گا، مجھے یاد ہے نا کچھ دے گا، کیونکہ میں جب جاتا والد تھا نا، والد تو محبت ہی کرتا ہے کہ بیٹا آیا ہے لالچی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب بھی تو بھی اگر خدا کے ہاں لالچی نگاہوں سے دیکھے تو بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ، وہ للچائی نگاہوں سے دیکھو، جھکی جھکی نگاہوں سے دیکھو، ابو امی یہ تو بڑی پیار کے رشتے ہیں، لیکن جاؤ خدا کے دروازے وہ للچائی نگاہوں سے دیکھو، سر کو جھکا کے دیکھو، ہاتھ کو باندھے دیکھو۔ تم کہ گوسائی کہہ گیا کہ فقیر بنے بنو، لیکن جب تک برتن صاف نہ رکھو گے، جب تک اس محبت رسول اور شے کی فنائی نہ رکھو گے تب کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے کہا میں للچائی لالچی نگاہوں سے ہاں کبھی بیٹھے سے بابا مکھے خرچی دی دو، سمجھے گا جنہیں غرصہ ہے نسا ہی ہو انہیں جگہ چکریا مجھے پیسے دے گا، مجھے یاد ہے وہ زمانہ۔ ہاں کسی نے کہا نا اکبر الہ آبادی نے کہا نا وہ زمانہ یاد ہے، تو وہ زمانہ مجھے یاد ہے۔ اگر اپنا زمانہ کوئی بھول جائے، اپنے اوقات کوئی بھول جائے، اوقات میں رہو مت کہ تو کیا تھا اور کیا ہے، اور جب تو پیدا ہوا تھا تو کیا تھا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو کیا تھا، جب تیرا جراثیمہ پیاب کے پشت سے ماں کے پیٹ میں گیا تو کیا تھا، کر کے چل جائے تو۔ اور اللہ نے تجھے کتنے انعام سے نوازا، کتنے انعام سے نوازا، کہا کہ میں نے تیری ماں کی پیٹ میں تجھے کیسا کر کے پالا، ایسا پالا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میری مرضی تھی تجھے حسین بنا کے میں نے بھیجا، تجھے آنکھیں دی، کام دیا، ناک دی، چہرہ حسین سا دیا، اور کتنی اچھی پیشانی تھی، کسی نے پچائی نے جانا چند چوائی سچ چند یار اے لوڑا بسرا دے لوڑا بسرا چند چوائی سچ مر مٹھے پائیں، کہا کہ چاند یہ تجھے کہوں گا سچ تو ضرور کہوں گا، اور اگر تجھے سچ کہنے میں اگر غصہ آئے تو آتا ہے، سچ تو کہنا پڑتا ہے، سچ کہو، سچ سے پاس مت آؤ، چاہے چاند تو بیچارہ پتائی نے اس کو کیوں سچ کہا اتنے منحوسوں کو چھوڑ کے، لیکن یہ بات ہو رہی تھی حسن کی کہ تو بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ حسین ہوں، تو بھی دعویٰ کر رہا ہے، میں تجھے سچ کہتا ہوں تجھے چاہے غصہ لگے کہ تم میرے محبوب کے قدم کے برابر بھی نہیں ہے، میرے محبوب کے قدم کے برابر بھی نہیں ہے، سے جو عمر یا سے 360 سورج نکلے، 84 چندن، 84 چاند وہ جو روشن ہے 12 مہینے میں 8 12 84 8 راتیں روشن، 8 راتیں روشن، 8 راتیں روشن، سے جو 360 سورج نکلے، اور پھر روشنیوں کے سارے چاند سب جمے ہو، بندہ آپ نے کہا نا خدا کی قسم میں تو تجھے محبوب کے قدموں کے برابر پھر بھی نہ سمجھوں گا، چندہ کوئی سچ مر مٹھے بھائیے کیوں نک تمہیں لاہی پیشانی کریے جی چاہیے تینوں سنو ہے، پر جو خدا نے بندے کو آنکھیں دی اور ناک دیا اور یہ ایسی پیشانی دی، والذی یصورکم فی الارحام، اندر بنا رہا تھا تجھے جو کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، میرے بندے کی آنکھیں بناؤ، میرے بندے چھوٹے کا ناک زلفیں ایسے، کان بھی ایسے، ہونٹ بھی
بھی ایسے دان کی بنیادیں بناتے ایسے زلفیں ایسی گردن ایسا ہاتھ ایسا اس کا وجود پیٹ ایسا جو دیکھے عاشق بن جان. آنکھ بھی ایسی فقط دیکھنے کے لیے نہیں فقط دیکھنے کے لیے نہیں. تیری آنکھ میں کتنی حرکتیں رکھی ہیں. تم نے نہیں دیکھا کہ جب تجھے غصہ آیا تو وہ نمایاں ہو گئی چڑ گئی زال ہو گئی. تم بھائی ایسا دیکھ رہے ہو بڑا غصہ آ رہا ہے. جب تمہیں شرم آ گئی تو جھک گئی. وہ آنکھوں نے خود ترجمانی کی کہ شرم میں تو بھی ہوئی ہے. جب کسی کو شہوت آ گئی تو کسی نے کہا کہ آنکھوں میں تمہیں بے شرمائی آ گئی. جب پکڑے گئے تو جھوٹ گئے. جب حیا آیا تو رو گئے. جب محبوب کے سامنے پہنچا تو بھیگ. یہ تو تیری آنکھیں کتنے میں اس کا تذکرہ کروں. خالی ایسا بھی نہیں کہ دیکھنے کے لیے دی. یہ تو ادھر دیکھتے ہوئے یوں بھی دیکھ رہی ہے یوں بھی دیکھ رہی ہے یوں بھی دیکھ رہی ہے یوں بھی دیکھ رہی ہے. بندے کی آنکھ ایسی بناؤ جو محفوظ بھی ہو بلکہ اس کی آٹومیٹک ابھی بن رہا ہے. پہلے سے کچرے کو اچھالتی رہے. کوئی تھوڑا سا کوئی کچرا پڑ جائے چھوٹی سی کوئی چیز آ جائے تو میری بندے کی آنکھیں خود بند ہو جائیں. بڑا انتر بناؤ. اس کو تم نے غور نہیں کیا. غور کرو اپنے پہ غور کرو. پھر مصطفیٰ کے چہرے کی بات کر رہا تھا. تجھے کتنا حسین بنایا گیا. تو میں والد کی بات پہ آ گیا کہ مجھے کہا کہ بازار میں غلام جیلانی. میرا نام غلام جیلانی کیا ہے. کچھ اخبار والے ٹی وی والے حضرت آئے ہیں میں انہیں خوش آمدید کرتا ہوں. لیکن میرا نام کبھی کبھی بھولے پن میں غلام شاہ رکھ لیتے ہیں. میں کسی شاہ کا غلام نہیں. میں کسی شہنشاہ کا بھی غلام نہیں. میں فقط میرے غوث کا غلام. فخر کون ہے پیر سید شیخ روحانی آیا. کوئی مجھے ناز نہیں ہے کہ میں سید ہوں بھی سید. میں کرم ہے اللہ کا. اور پشت کٹا ہوا بھی نہیں ہوں. جڑا آ رہا اور حسنی بھی ہوں حسینی بھی ہوں. میں ہاشمی بھی ہوں قریشی بھی ہوں. میں جیلانی بھی ہوں ضرور لیکن فخر نہیں. مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ فخر کو نے پیر سید شیخ روحانی آیا. ناس 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 منہ کے آئے جو غلام جیلانی ہے. ناس منہ کے آئے جو غلام جیلانی آیا. سمجھ رہے پیچھے آپ بیٹھ گئے. یار یہ بیٹھنا بھی اندازہ چاہیے. ابھی میں کیسا ملوں آپ کو کیسے سمجھا. میں تو اپنے دوستوں کو جن سے مخاطب ہوں دیکھنا بھی چاہتا تھا. یہ میری عادت تھوڑی تھی. خدا حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی آواز سنی میں محبوب کی بات کر رہا تھا. بابا اپنے والد کی بازار کی بات کر رہا تھا. ادھر آ گیا. کیا بات کر رہا تھا نہیں کیا بات کر رہا تھا. نہیں حضرت موسیٰ کی اتنی بے پرواہی مت کر. یعنی بے پرواہی نہ کر. میں اپنی جان آپ کے سامنے بگڑا رہا. میں بیمار ہوں نا سب کا خبر ہے. کوئی لفظ میں نہیں جانتا. اسی لیے الحمدللہ کوئی فقیر اٹھ کے نہیں کہے گا کہ اس نے 65 برس میں سائی نے ایک وعدہ بھی جھوٹا کیا. میں ناز سے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کسی سے وعدہ کیا اور مر کے بھی نبھایا. میں آج کوئی کہیں گے کہ سائی آپ نے پہلے ادھر منسٹر بھی آتے تھے اور بڑے آدمی بھی آتے تھے. بالکل ہمارے دوست ہیں پھر برائیں گے. لیکن
میں کسی کے یار بھیا تھوڑا نیچے آ جائے، نہیں کر سکتا، کیونکہ میں دھنی ہوں کہ اپنے قول کو نبھاؤں، میں دھنی ہوں کہ اپنے اعمال اور افعال کو نبھاؤں، میں اس کا بھی دھنی ہوں کہ قول اور فعل میں یکسانیت ہو، منافقت نہ ہو۔ ہاں تو اسی لیے قول نبھانے کی بات ہے۔ میں بات کر رہا تھا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کتنی مولا تیری بات پیاری ہے، جب خدا کہہ رہا تھا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ یہ آگ شاگ نہیں ہے، میں نے اسی نمونے سے تجھے قریب کیا ہے، کیا اسی انداز میں تجھے قریب کیا ہے کہ کوئی نمونہ ہونا، نمونہ خدا بھی کرتا ہے۔ اگر مصطفیٰ بچہ بن کے آیا تو کیا ہوا؟ نمونہ تو خدا بھی کرتا ہے کہ میں آگ تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ بیوی کو کہا انکسو انی آنست نارا، ادھر بیٹھو سردی تک کر رہی ہے، میں آگ دیکھ رہا ہوں، سب تھوڑا سا ذرا لے آؤں۔ ادھر گیا تو وہ آگ پھر رہی تھی، آواز نکلا میں آگ نہیں ہوں موسیٰ، میں آگ نہیں ہوں موسیٰ، میں تو تیرا رب ہوں۔ اور سنا ہے کہ رب تو بے نیاز چھپا ہے، تو آگ میں کیسا آ گیا؟ اگر کوئی کہے کہ مدینے میں مصطفیٰ نور بچہ بن کے کیسا آ گیا، تو خدا سے پوچھو کہ تو آگ بن کے کیسا آ گیا؟ وہ تو اس کی موضوع نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہوا؟ پھر عبداللہ کے پیٹ سے نور کیسا آیا؟ تیری بھینس سے دودھ کیسا آیا؟ تیری بھینس کو تو نے چارہ کھلایا، دانا کھلایا، تو بھلی مہنگے داروں کھا رہے ہو، پانے کے کھا رہی، اور اس کے نر کو بھی کھایا، مادہ کو بھی کھایا، لیکن وہی کھانا جب بھینس نے کھایا تو دودھ نکل آیا، اور اس کے نر نے کھایا تو پیشاب نکل آیا۔ تو ہم نہیں جانتا کہاں سے کیا پیدا، وہی تو نہیں دیکھا کہ ہر تو کل، مولانا رومی نے کہا ہر تو کل، تو نے کہا نہیں شہد کی مکھی تو نے نہیں دیکھی، اور وہ زنبور کیا ڈنگ مارتی ہے اس جیسے، کیا بولتے ہو پنجابی میں؟ وہ زہریلی مکھی نہیں ہوئی، ڈنگ مار کے سو جاتا آدمی، بغیر نہیں ہے، بمبوری کیا بول رہے ہیں، بات صورت سمجھ ہی جاؤ، ٹھیک ہے نا، سمجھ ہی جاؤ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر نام غلط آ تو ہنسو مجھ پہ نہیں، تو میں معذرت خواہوں گی، حضرت علامہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس کے